आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए آج ہم پاکستان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے ہسٹری آف پاکستان پارٹ 1 ہے، جو کہ 1947 سے 1975 کے جو عرصہ ہے یہ اس پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان جیسے ہی معرض وجود میں آیا اسی وقت سے پاکستان چند بہت ہی سنگین مشکلات کا شکار تھا۔ نئی ریاست کو بہت ہی سنگین حالات نے جکڑ لیا تھا۔ سب سے پہلا جو مشکل جو پاکستانی ریاست کو درپیش آئی وہ تھی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد جو کہ پاکستان میں داخل ہوئی اور ان کو وہ فیسلٹیز دینے کے لیے ریاست پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑ گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو کہ رابرٹ کینیڈی اسکول نے شائع کی، تقریباً 70 لاکھ کے قریب مسلمان پناہ گزینوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے دونوں خطے شامل ہیں، کیونکہ اب ایک پاکستان ہے اور دوسرا بنگلہ دیش۔ جیسے ہی یہ 70 لاکھ کے قریب پناہ گزین ریاست پاکستان میں داخل ہوئے، ان میں سے بیشتر کو پناہ گزین کیمپ میں پناہ دی گئی۔ ان پناہ گزین کیمپس کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح اور جو مسلم لیگ کے باقی لیڈرز تھے ان کی کوششوں کے باعث یہ پناہ گزین کیمپ معرض وجود میں آ سکے اور ان کو بنایا جا سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بیوروکریسی اس وقت کافی مشکل حالات میں تھی۔ بہت سے مسلمان بیوروکریٹ جو کہ انڈیا میں تھے، ان کو پاکستان لانے کے لیے قائد اعظم نے بذات خود اپنی کوششوں کے تحت ان کو انڈیا سے پاکستان منتقل کیا، اور اس طرح نئی ریاست کا بیوروکریسی جو تھی وہ اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اس کے ساتھ جو پاکستان کا سب سے بہت بڑا ایشو تھا وہ تھا اس کی سرحدیں۔ جیسے ہی یہ بات عیاں ہو گئی کہ پاکستان اور انڈیا دو مختلف ملک بنائے جائیں گے اور اس خطے کا بٹوارا کیا جائے گا، تو ایک کمیشن قیام میں آیا۔ اس کمیشن کی رہنمائی، اس کمیشن کو سر ریڈ کلف دیکھ رہے تھے۔ سر ریڈ کلف نے بہت ہی جلد بازی میں دونوں ممالک کی سرحدیں تعین کی، اور اس کے نتیجے میں بہت سے پاکستان اور انڈیا بہت سے گھمبیر مشکلات کا بعد میں شکار بھی ہوئیں۔ اس ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں جن پہ برٹش راج کا کسی قسم کا کنٹرول نہیں تھا، ان کو یہ آپشن دی گئی کہ آیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ضم ہو جائیں یا بھارت کے ساتھ۔ کچھ نے اپنی ایک آزاد حیثیت کو ریٹین کرنے کی خواہش اظہار کی، لیکن ان خواہشات پہ بھارت نے اس وقت پانی پھیر دیا جب پارٹیشن کے بٹوارے کے کچھ ہی عرصے بعد بھارت نے اپنی فوجیں ان علاقوں میں داخل کر دیں اور ان کو جبری طور پہ اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اس میں حیدرآباد، دکن کا جو پرنسلی اسٹیٹس کا علاقہ ہے وہ اس کی ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ بھارت نے کس طرح فورس کو استعمال کرتے ہوئے اس علاقے کے لوگوں کی خواہشات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ کشمیر کی ریاست کا مسئلہ تھوڑا اور گھمیر ہے، کیونکہ اس کے جو مہاراجا تھے ہاری سنگھ، انہوں نے آخری منٹ تک کسی قسم کا فیصلہ نہیں لیا تھا۔ بٹوارے کے بعد بھی انہوں نے کسی قسم کا فیصلہ نہیں لیا، اور ان کے اس فیصلہ نہ لینے کی کشمیر کی عوام میں ایک اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو گئی، اور کئی فریڈم فائٹرز اپنے ریاست کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب یہ بغاوت بڑھنے لگی تو اس کے نتیجے میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے ہاری سنگھ پہ بہت زیادہ پریشر ڈالا، اور اس پریشر کے نتیجے میں ہاری سنگھ نے
انڈیا میں ضم ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں بغاوت نے اور زور پکڑا اور NWFP جو کہ موجودہ پاکستان کا خیبر پختونخوا کا پروونس ہے، وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے ان فریڈم فائٹرز کا ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے، بھارتی حکومت نے انڈین ملٹری کو وہاں پہ کشمیر میں ڈپلائی کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان ملٹری بھی حرکت میں آئی اور اس نے بھی اپنے جوانوں کو کشمیر میں ڈپلائی کیا۔ یہ سرد جنگ تقریباً 2 سال تک جاری رہی۔ آخرکار 1949 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک سیز فائر کروایا دونوں ممالک کے درمیان، اور یہ جنگ آخرکار رک گئی۔ پاکستانی قوم کو اس وقت بہت بڑا دھچکا لگا جب بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح استارہ خانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ملک میں پاور ویکیوم بن گیا۔ خواجہ نظام الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، جبکہ لیاقت علی خان نے بطور وزیر اعظم اپنی خدمات وہ انجام دیتے رہے۔ 1952 میں لیاقت علی خان کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا، اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد مسلم لیگ میں دھراڑیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی وجہ مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی رنجشیں اور ناراضگیاں تھیں۔ خان کی وفات کے بعد پاکستان سیاسی کشیدگی کے ساتھ ساتھ ایک آئینی بحران سے بھی گزر رہا تھا۔ 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی، جس کو مولوی تمیز الدین خان جس کی صدارت مولوی تمیز الدین خان کر رہے تھے، کو برطرف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان کا کیس قیام میں آیا، جس کو آخرکار مولوی تمیز الدین خان ہار گئے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی دوسری آئین ساز اسمبلی قیام میں آئی۔ اس دوسری آئین ساز اسمبلی نے 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین آخرکار پاس کرایا، اور اس آئین کے پاس ہونے کے نتیجے میں گورنر جنرل کی پوسٹ ختم کر دی گئی، اور صدر پاکستان کی پوسٹ قیام میں آئی۔ مرزا، جن کو پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر ہونے کا شرف حاصل ہے، نے 1958 میں پاکستان کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل ایوب کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا حکم دیا، مگر کچھ ہی دنوں بعد جنرل ایوب نے سکندر مرزا کے خلاف بغاوت کر دی، اور سکندر مرزا کو ملک بدر کر دیا اور خود بطور صدر ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ جنرل ایوب نے پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کافی زیادہ پالیسیز بنائیں۔ اس میں سے سب سے بڑی پالیسی گرین ریولیوشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی ترقیاتی بینک کا قیام بھی جنرل ایوب کے زمانے میں ہی ہوا۔ اس بینک نے چھوٹے کاشتکاروں اور فارمرز کو بلا سود قرض آسان اقساط میں فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1960 میں ورلڈ بینک کی کاوشوں کے نتیجے میں انڈس واٹر ٹریٹی بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن کی گئی۔ اس معاہدے کے نتیجے میں بر صغیر میں جو 6 دریا موجود ہیں ان کا بٹوارا کیا گیا، اور ان میں سے 3 انڈیا کو دی گئیں، جبکہ باقی 3 پاکستان کے قبضے میں آئیں، اور انہی دریاؤں پہ پھر جنرل ایوب کے زمانے میں بہت ڈیمز کا قیام بھی آیا۔ جنرل ایوب کے زمانے میں ہی پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم اور پھر منگلا ڈیم کا قیام ہوا۔ ان ڈیمز کی بدولت پاکستان کا اریگیشن سسٹم مزید ماڈرنائز ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کاشتکاروں کو کافی فائدہ بھی ہوا۔ ساتھ جو پاکستان کا مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا، اس پہ بھی جنرل ایوب نے کافی فوکس کیا، اور اس کے نتیجے میں اوور آل جو GDP گروتھ تھی وہ انکریز ہوئی۔ اپنے ملٹری ٹیک اوور کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے جنرل ایوب نے 1962 میں ایک نیا آئین متعارف کرایا، اور اس آئین کی بدولت سنگل پارلیمنٹ اور سنگل لیجسلیٹو باڈی قیام میں آئی، اور اس لیجسلیٹو باڈی کے سارے الیکٹڈ ممبرز جنرل ایوب جو کہ پاکستان کے صدر بھی تھے کو جواب دیتے۔ اس آئین کے مطابق صدر ایوب لامتناہی پاور کے مالک تھے۔ 1975 کے الیکشنز کے کچھ ہی ماہ بعد 6 سپٹمبر 1965 کو انڈیا نے LOC پار کی، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔
یہ جنگ تقریباً 13 دن تک جاری رہی، جس میں پاکستان ڈیفینسو پہ تھا اور انڈیا آفینسو پہ۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 13 دن کے بعد انٹرنیشنل پاورز یعنی کہ USSR، جو کہ اس وقت بہت بڑی سپر پاور مانی جاتی تھی، اور USA، اس کی کاوشوں کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک سیز فائر ہو گئی، اور اگلے سال جنوری 1966 میں تاشکنت ایکارڈز ہوئے، اور اس تاشکنت ایکارڈز کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا نے وہ علاقے جو انہوں نے اس جنگ میں جن پر قبضہ کیا تھا متعلقہ ممالک کو واپس کر دیے، اور یہ اس بات کا عزم کیا کہ وہ اپنے مستقبل میں ہونے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کا مسئلہ اس کا حل ڈائیلاگ سے نکالیں گے، نہ کہ جنگ سے۔ دوستو، یہ تھا پاکستان کی ہسٹری کا پارٹ 1۔ اس ہسٹری کا پارٹ 2 ہم بہت جلد اپنے YouTube چینل پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ Stay tuned and subscribe to be enlightened. Thank you very much.